إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ساری بڑائی، ساری کبریائی، ساری حمد و ثنا اس اللہ وحدہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا یکتا تنہا خالق مالک مدبر ہے، جو اکیلا ہے، احد ہے اور جو بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو اولاد بنایا ہے، نہ اس کے ہم پلہ کوئی ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہم سبھی اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ آج 25 دسمبر کا دن ہے۔ 25 دسمبر کا دن اختتام پہ ہے، لیکن اس دن کو عیسائیوں نے کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، جبکہ ان کی حقیقی تاریخ سے وہ خود نابلد ہے، ناواقف ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ان عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر بہت ہی اہم دن مانا جاتا ہے، جبکہ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازم آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے انتہائی سخت ترین، انتہائی خطرناک الفاظ ہے، انتہائی خطرناک کلمے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ بہت سے مسلمان عوام و حکام بھی عیسائیوں کی اس خوشی میں فرحہ و شادہ نظر آتے ہیں، اور بلکہ باقاعدہ ان کی تقاریب میں، ان کے اس کرسمس کی تقاریب میں شرکت کرتے ہیں۔ اسلام دیگر مذاہب کو ان کی عبادات سے جبری طور پہ نہیں روکتا، لیکن اسلام کے لیے کسی طور پر بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلام مخالف نظریات اور عقائد پر خوشی کا اظہار کریں اور ان کے پروگراموں میں، ان کی مجلس میں شرکت کریں۔ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ نصرانیوں کا رد جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودیوں کا رد جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین مکہ کا رد جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، اور فلاسفہ کا رد جو کہتے ہیں کہ عقول عشر یعنی اللہ سے نکلی ہوئی ہے اور اب وہ کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اور ہندوؤں کا رد ہے جو کروڑہا کروڑ کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں، اور ان مسلمان کہلانے والوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت حسن حسین اللہ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا اتنی خوفناک، اتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔
وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ تم ایک بہت بھاری بات لے آئے ہو، اور ایسی بات لائے ہو قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے۔ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ دیکھیں کس قدر خوفناک عقیدہ ہے کہ اس ایک کلمے کی وجہ سے دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، آسمان اٹھ سکتا ہے، زمین شق ہو سکتی ہے، اور پہاڑ جو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی کے لیے، زمین کی مضبوطی کے لیے گاڑے ہیں، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے صرف ایک کلمے سے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بولنے میں بڑی ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے، مگر تو یہ اللہ تعالیٰ کا صبر و حوصلہ اور انعام ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس احد صبر على اذا سمعه من الله انهم ليدعونه ولدا وانهم ليعافيهم ويرزقوه۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف در بات پر صبر کرنے والا جسے وہ سن رہا ہو اور کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد بتاتے ہیں اور وہ اس کے باوجود انہیں عافیت بھی دیتا ہے اور ساتھ ساتھ رزق بھی دیتا ہے۔ عیسائیوں کے اس عقیدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عیسائیوں کے خلاف لڑنے کا بھی حکم دیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ لوگوں ان سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے۔ ایک بات یہاں یاد آتی ہے کہ آج سے چند سال پہلے، یعنی علم اتنا زیادہ ہمارے علاقوں میں نہیں آیا تھا، اس وقت کی بات ہے کہ انسان کوئی چیز کھاتا ہے خرید کے تو یہ دیکھتا تھا کہ اس میں سور کی چربی ہے یا نہیں ہے، لیکن آج کس طریقے سے ٹیکنالوجی عام ہو چکی ہے کہ انسان کے لیے اس بات کو معلوم کرنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ جو بھی چیز ہم کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، جو پروڈکٹ باہر سے تیار ہو کے آ رہا ہے، اس کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزوں کا استعمال کیا گیا، یہ ساری چیزیں نیٹ کے ذریعے سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں، معلومات کی جا سکتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم بے شعوری طور پر ہمارے بچوں کو کیا ہے حرام چیز خرید کر کھلا رہے ہیں۔ پہلے مشہور تھا کہ لپسٹک، اس طرح صابن، کولگیٹ وغیرہ میں تو بہت سارے لوگ کیا ہے اس کو اوائڈ کرتے تھے، اور فاروقی منجن درجے کے دانتوں کو لگڑنے سے کیا ہے بعض کو نقصان بھی ہوتا تھا، فائدہ بھی ہوتا تھا، لیکن بعض جنوں کو کیا ہے وہ پسند نہیں آتا تھا اس کی وہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی خاطر وہ لوگ کیا ہے کولگیٹ کو اوائڈ کر کے کیا ہے پاؤڈر کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن آج ساری چیزیں ہونے کے باوجود لوگ حرام حلال کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے وہ اس کو کیا ہے حرام نہیں سمجھتے۔ اس کائنات میں اہل کتاب سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، اور 4 وجہیں بیان فرمائی۔ ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے رہا، ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعوت وہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے مطابق نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اور تمام رسولوں نے بتایا تھا۔ تمام رسولوں نے بتایا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی توحید والا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کو اکیلا مانے، لیکن یہ اس کے بجائے یہودیوں نے کہا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا، نصارہ نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے کر اسے محتاج ثابت کر رہے ہیں اور اس کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتے، اور وہ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے،
اور وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے، حالانکہ اسے قبول کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی صریح احکام موجود ہیں اور اسلام کے حق ہونے کے واضح دلائل کے سامنے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس سے گزر رہے تھے، اور یہودی توریت کے نسخے پڑھ رہا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے وہ نسخے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھنے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ عمر کیا کر رہے ہو، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کس قدر غضبناک ہو گیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، اگر آج موسیٰ بھی اگر موجود ہوتے تو ان کو بھی اس شریعت کے مطابق عمل کرنا پڑتا۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا نعوذ باللہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کا حق نہ تھا، اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کا حق نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو اس کا یہ کہنا ہے جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ نہیں بنائے گا، حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مجھے دوبارہ بنانے سے آسان نہیں ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، حالانکہ میں احد ہوں، اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میں سمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا ہے نہ کسی نے مجھے جنا ہے، اور نہ ہی کوئی میرا برابر ہے۔ صحیح بخاری نے سے روایت کیا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو گالی دے تو ہم اس پر اس عمل پر مبارکباد پیش کریں گے کہ میری کرسمس کہنے پر ہم اس کو مبارکبادی پیش کریں گے، اگر نہیں تو پھر سوچو کہ کرسمس ڈے پر عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرنے یا میری کرسمس کہنے کا کیا معنی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، نہ تو ہمیں میری کرسمس کہنا چاہیے اور نہ ہی انہیں مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے عید کے موقع پر وہ لوگ ہمیں ہماری عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اس مناسبت سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ تو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں انہی احکامات کے مطابق، انہی حدود کے مطابق کیا ہے ہم کو زندگی گزارنا ہے، کیونکہ اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ گزرو کہا اللہ رب العالمین نے، اور اللہ پر مت کہو حق نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف ایک روح ہے، بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مت کہو کہ دین ہے، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تو صرف ایک معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، قرآن میں عقلی دلائل بھی اس کا رد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور ان کی ماں صدیقہ ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور دیکھ ان کے لیے ہم کس طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھ کس طرح یہ پھرے جاتے ہیں۔ یعنی تم جو کچھ کہتے ہو خدا یا خدا کا بیٹا وہ ہرگز نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کا رسول ہے، اور دونوں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام عام انسانوں جیسے ہیں، اور وہ ان میں تمام بشری خصوصیتیں ضرور پائی جاتی ہیں جو دوسروں میں پائی جاتی ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہوتے نعوذ باللہ تو پھر وہ کھانا کھاتے نہ ہی پانی پیتے۔ اب کھانا کھانے سے جتنی چیزوں کا انسان محتاج ہوتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے اسے خدا یا اس کی بیوی یا اس کا بیٹا قرار دینا کتنی بڑی جہالت ہے، جو ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا صبر کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انہیں رزق بھی دیتے ہیں اور پھر انہیں مہلت بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو اللہ کا جز اولاد بنانا واضح کفر ہے، اور اس کے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اس کے لیے بعض بندوں کو جز بنا ڈالا، بے شک انسان یقیناً بڑا ناشکرا ہے۔
جب ایک مسلمان کرسمس پر عیسائیوں کی خوشیوں میں شرکت کرتا ہے یا انہیں مبارکباد دیتا ہے تو اس کے اس عمل سے عیسائیوں کے اس شرکیہ اور کفریہ عقیدے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایسا کرنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی بلکہ احسن طریقے سے اس کو روکا جاتا ہے کہ آپ اس عقیدے کی تائید کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، کیا ہم کسی ایسی بات کی تائید کرنا پسند کریں گے جس کی وجہ سے قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور اس کے غصے کا شکار بننا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ کیا کوئی یہ پسند کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والے کی تائید کرے، اس کی خوشیوں میں شامل ہو؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عیسائیوں نے، نصرانیوں نے غلو کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا ہے، کیا ہم اس بات کو پسند کریں کہ ہم جا کے انہیں مبارکباد پیش کریں؟ کیا ہم اس واضح کفر پر خوش ہونا اور مبارکباد پیش کرنا درست سمجھتے ہیں؟ اگر نہیں سمجھتے اور یقیناً نہیں سمجھنا چاہیے، پھر ہم اس بات کا پختہ عزم کریں کہ کبھی بھی زندگی میں ہم کسی کو ہیپی کرسمس یا پھر میری کرسمس کا پوسٹ بھی ہم نہیں کریں گے، یا کرسمس مبارک نہیں کہیں گے، اور نہ ہی ایسے کسی پروگرام میں شرکت کریں گے۔ ہم عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دینے نہیں دیتے بلکہ ہمیں ان کا دل توڑنا مقصود ہو یا ان کے جذبات کی بے حرمتی کرنی ہو، ہم ایسا کر کے پورے خلوص و نیتی اور اصلاح کے جذبے کے ساتھ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ نہ ہی کسی دن کسی کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا کرسمس کی مبارکباد دینا توحید کی دعوت ہے۔ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نرمی، معذرت خواہانہ رویہ اور انہیں پروٹوکول دینا، ان کی تہذیب کو اپنانا، ان کے تہوار میں شرکت کرنے کے متعلق اسلامی تعلیمات اور اس کا مزاج کیا ہے۔ کفار کی مشابہت حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہماری معاملہ داری کیسی ہے کہ ہم کسی قوم کی مشابہت کو اختیار نہیں کر رہے ہیں، لباس کے ذریعے ہو یا کھانے پینے کے ڈھنگ کے ذریعے ہو یا پھر زندگی گزارنے کے ذریعے ہو، یا ہمارے شب و روز اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزر رہے ہیں یا صحابہ کی زندگی کے مطابق گزر رہے ہیں، یا پھر ہمارے شب و روز کسی ایسی قوم کے مشابہت اختیار کر رہے ہوں جس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس کو پسند کرتا ہے دنیا میں جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، پھر وہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ کسی فلم اسٹار کو پسند کرتا ہے، اس کو محبت کرتا ہے اور اسی کے رنگ ڈھنگ کو، چال ڈھال کو اپناتا ہے، تو پھر کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یا پھر وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے علاوہ، تو پھر اس کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروا الشیب ولا تشبہوا بالیہود، بال کی سفیدی خضاب کے ذریعے بدل ڈالو اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ یعنی انسان کو اگر سفید بال آ جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خضاب لگانے کا حکم دیا، کالے خضاب کے علاوہ۔ کالا خضاب لگانا حرام ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد اسلام قبول کیے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بالکل ان کو چلنا پھرنا بھی نہیں آ رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ان کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مجھے ہی وہاں بلا لیا ہوتا ابو بکر، تم نے یہاں کیوں لایا؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ابو بکر ان کے بالوں کو کیا ہے رنگ ڈالو، اور اس گھاس کے ذریعے سے ان کے بالوں کو کیا ہے رنگ ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو رنگنے کا حکم دیا، کہا کہ یہودیوں کی اس میں مشابہت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کفار کی مشابہت اس قدر ناپسند تھی کہ ان کے ساتھ عبادات میں بھی مشابہت نہیں رکھتے تھے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا چونکہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل اصوم من التاسع، اگر میں آنے والے سال زندہ رہا تو 9 کے ساتھ 10 کا روزہ رکھوں گا، یعنی 2 روزے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمیں یہ تعلیم دے رہے تھے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو تو قال اللہ قال رسول کے مطابق ہو، اگر ہمیں دینی معاملہ ہو تو اگر اس سے یہودیوں سے بھی استوار ہوتا ہے تو اس سے بھی مشابہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع کیا ہے۔ اور یہاں تک ہمیں تعلیم کی عبادات کے معاملے میں کہ اگر یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم انشاءاللہ 2 روزے رکھیں گے۔ اور کفار سے محبت اور دوستی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، کیونکہ وہ سامنے سے تو آپ سے کیا ہے دلی محبت سے پیش آئے گا، آپ اس کے دل کا حال نہیں جانتے۔ جیسے ہی اس انسان کو موقع ملے گا تو وہ اپنا کام کرے گا اور وہ بہت نقصان پہنچائے گا، اور ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ زیادہ بڑا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتی ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ ابن ابی حاتم نے حسن سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ آدمی یہودیوں سے میل جول رکھا کرتے تھے، تعلقات رکھا کرتے تھے، کیونکہ اسلام سے پہلے وہ آپس میں پڑوسی رہا کرتے تھے، حلیف رہا کرتے تھے ایک دوسرے کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے انہیں اپنے اندرونی رازوں اور دلی دوست بنانے سے منع کر دیا، کیونکہ راز افشا ہونے اور ان کی طرف سے شدید فتنے کا خدشہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبتغوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم اذا احدهم في الطريق فاستروهم الى ضيقه، یہود و نصارہ کو آگے بڑھ کر سلام کہنے میں پہل مت کرو، اور جب تم انہیں راستے میں ملو تو انہیں تنگ راستے پر چلنے کی طرف نکیل دو۔ اور ابن ابی حاتم نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اہل حیر سے ایک نوجوان راز محفوظ رکھنے والا کاتب ہے، آپ اسے کاتب یا سیکریٹری رکھ لیں۔ فرمایا کہ میں مومنوں کے سوا بتانا رازدار بنانے والا نہیں ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ تجھے مارے، تجھے ہلاک کرے، تم نے یہ کیا؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، تم نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا، کسی مسلمان کو کیوں اس طرح کی ذمہ داری نہیں دی؟ میں نے عرض کیا اے امیر المومنین مجھے اس کی کتابت سے غرض ہے، اس کا دین اس کے لیے ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا ہے تو میں ان کی تکلیف کیسے کر سکتا ہوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے تو میں کیسے ان کی عزت کر سکتا ہوں؟ جب اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے تو میں انہیں کیسے عزت دے سکتا ہوں؟ جب اللہ نے انہیں دور کر دیا تو میں انہیں کیسے قریب کر سکتا ہوں؟ اس لیے انتظامی امور کو بھی کسی منافق قسم یا غیر مسلم کسی کو ذمہ کو متعین کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کے راز افشا ہونے کا خطرہ ہے۔ افسوس کہ اس وقت مسلمانوں کے حالات بہت پست پست ہوتے جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تعلق آتا ہے کہ جب کسی عیسائی کو دیکھتے تو اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیتے، کہتے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھوں جو نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ مانتا ہے، اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے۔ کفار کی عیدوں میں شرکت مت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے جب بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں۔ اس آیت میں زور سے مراد کفار کی عیدیں، ان کی مجلسیں ہیں، یعنی مومنوں کا وصف ہے
کہ وہ باطل کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے، اور جن میں مشرکین حاضر ہوتے ہیں وہ لہو لعب گانے بجانے، غیبت یا بدکاری کی مجلسیں ہوں، یا ظلم و زیادتی یا کسی بھی گناہ کی مجلسیں ہوں، یا کفار کے جشنوں یا ان کے کھیل تماشوں کی مجلسیں ہوں، بس ایسی ہر مجلس میں شرکت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے سلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کفار کی عیدوں پر ان کی عبادت گاہوں کا رخ مت کیا کرو، بے شک ان پر اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی بیوی عیسائی ہو تب بھی وہ اس کو عیسائیوں کی عید میں شرکت کی اجازت نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں پر تعاون کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ الغرض عیسائیوں کا کرسمس خالصتاً ایک کافرانہ تہوار ہے، یہ اس کفریہ ملت کی باقاعدہ پہچان ہے جو اور شعار ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر پروردگار عالم کے ساتھ شرک کرتی ہے، نیز نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرتی ہے، مسترد کرتی ہے، اور وقت کے آسمانی رسالت کی منکر اور عذاب الہی کی طلبگار ٹھہرتی ہے۔ اور کرسمس کے اس تہوار شرکیہ تہوار کی وجہ مناسبت یہی ہے کہ ان ظالموں کے بقول اس دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور لہذا اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک ایسی قوم کو معاذ اللہ جو اللہ کے یہاں بیٹا کہتی ہے، بیٹا قرار دیتی ہے، ان کی پیدائش پر جشن منا رہی ہو اور مبارکبادی پیش کرنے جائے، ان کی مجلسوں میں شریک ہو اور اس خوشی کے ساتھ ہم بھی ان کی خوشی میں شامل ہو، یہ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہر مسلمان کو خبردار ہو جانا چاہیے کہ اس باطل کرسمس کی خوشیوں میں کسی بھی طرح کی شمولیت آدمی کے لیے اس کے ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو بچے کرسچن مشنری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی اپنے بچوں کا عقیدہ سدھارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچوں کے اندر یہ کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہے شرکی عقیدے کو کیا ہے بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے آ رہا تھا کہ اسکولوں میں کہتے ہیں کہ تم اپنے اپنے گاڈ کو پکارو، وہاں پڑھنے والے یہودی بھی ہوتے، عیسائی بھی ہوتے، ہندو بھی ہوتے، مسلمان بھی ہوتے، ہر بچوں کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے کس کو پکارتے ہو، اپنے معبود کو پکارو، تمہارے معبود کیا دیتے ہیں۔ جب بچے اپنے معبود کو پکارتے تو ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ تم گاڈ یعنی عیسیٰ مسیح کو پکارو، اور جیسے ہی بچے عیسیٰ مسیح کا نام لیتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں کھلونے یا چاکلیٹ وغیرہ کیڈبری وغیرہ گرا کر کہتے ہیں دیکھو تم کو کس نے دیا ہے، تو بچے کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح یہ بچوں کو کیا ہے، اسی طرح بچوں کو کیا ہے ان کے ایونٹس میں حصہ پارٹیسپیٹ کرنے سے بھی روکنا چاہیے۔ بعض بچوں کو کیا ہے ہمارے مسلم معاشرے کے بعض لوگ جو اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھانے کے لیے ڈالتے ہیں لیکن ان کے عقیدے کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے بچوں کو کیا کیا سکھایا جا رہا ہے۔ انہیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ تم یہ پروگرام میں کیا ہے یہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے، تمہیں یہ کردار ادا کرنا ہے، لہذا ایسے کرداروں سے بھی کیا ہے ہمارے بچوں کو کیا ہے روکنا چاہیے۔ اور جس طرح ہم گزر رہے ہیں کہ سال کے آغاز پر اور نئے سال کے سورج روشن ہونے پر انفرادی وہ جماعتی سطح پر اپنے گریباں میں جھانکے اور اپنا محاسبہ کرنے کی پیشکش کریں کہ تاکہ ماضی کا جائزہ لیں کہ اپنے حال کی اصلاح کی جا سکے اور صحیح منہج کے مطابق مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کی جا سکے تاکہ اقراض و مخارج پورے ہوں اور مفادات کا حصول بھی ممکن ہو۔ ہماری امت اسلامیہ جو کہ ان دنوں نئے سال کا استقبال کر رہی ہے اور سابقہ سال جو اپنی دامن میں بہت ہی بڑے بڑے حوادث واقعات لے کر رخصت ہو گیا، اسے الوداع کرنے جا رہی ہے۔ اسے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ وہ ان چیلنجز کا بیکاٹ کر کے ڈٹ کر کے مقابلہ کرے اور ان خطرات کا کامرانی کے ساتھ سامنا کرے جو اسے درپیش ہو رہے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ کو اس بات کی بھی سخت ضرورت ہے
کہ وہ صحیح موقف اختیار کریں اور صحیح طریقوں کے مطابق ہو. جن قواعد و اصول اس امت کے دین و اسلام کے قواعد و ضوابط، اس کی عقیدے کے ثواب اور امتیازات اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و طریقے کے عین مطابق ہو، اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض اہم موقف اور امور مسلمانوں، بعض اہم امور ایسے بھی ہیں جن پر اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ضروری ہے، جبکہ ہم اس سال نو کے آغاز میں ہی اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اس سال کو خیر و برکت کا سال بنا دے. ان امور و موقف کو ہم ان نکات کے تحت ذکر کرتے ہیں کہ دنیا فانی اور محاسب نفس ہے. مسلمانوں کا اپنی زندگی کے اس نئے سال کا استقبال کرنا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، جو اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ شب و روز مراحل سواریاں جو کہ ہمیں اس دنیا سے دور لے جا رہے ہیں، ہمیں آخرت کے قریب کیے جا رہے ہیں. قوم فرعون سے ایمان لانے والے شخص نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر جو بات کہی تھی کہ اس کی حکایت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے قوم، یہ دنیا کی زندگی چند روز کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. کیا ہمارا یہ ایک سال کو الوداع کہنا اور دوسرے سال کا استقبال کرنا ہماری ہمتوں کو عالی اور ہمارے عزائم کو بیدار کرے گا؟ صاحب توفیق وہ ہے جو اپنے حال کی اصلاح کرنے کو اور اس کی کوشش کرے اور اپنی بقیہ زندگی کے دنوں میں کچھ کر گزرنے کی ٹھان لے، تاکہ اس کا کل آج سے بہتر ہو سکے اور آج گزشتہ کل سے افضل ہو، اعلیٰ ہو، اور اس کا نیا سال اس کے گزشتہ سال سے اچھا ہو. عقل مند وہی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے حسابات کی جانچ پڑتال کرے اور اعمال صالحہ کا توشہ جمع کر لے اور اپنے سابقہ گناہوں اور گزشتہ خطاؤں سے اپنے رب کی طرف توبۃ النصوح کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے ایک ذرہ برابر بھی خیر و بھلائی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آخر میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اس واقعے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں تمہارے ان تمام اعمال کو گن کر تمہارے لیے محفوظ کروا دے جا رہا ہوں، اور پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا. جسے بھلائی ملی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، اور جسے اس کے برعکس کچھ بھگتنا پڑے تو وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو ملامت نہ کرے. صحیح مسلم نے اسے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری بھلائیاں ملے اور ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر زندگی گزارنے کے رب العالمین ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں، جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات.